کہ جو کچھ جاوید لطیف صاحب نے کہا وہ ریئیکشن تھا. سب سے پہلے یہ جو ریئیکشن کہا جا رہا ہے بار بار، ڈار صاحب نے کہا، عابد شیر علی صاحب نے کہا، دیگر رہنماؤں نے کہا، یہ ریئیکشن کہنا کیا یہ خود ایک جسٹیفیکیشن نہیں ہے؟ دیکھیے طارق متین صاحب، آپ کا سوال سن کے تو میں نے ایک لمبی آہ بھری ہے اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے. دیکھیے مراد سعید نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک الزام کا رد عمل تھا اور وہ بالکل بھی جسٹیفائیڈ نہیں تھا. اور خود مراد سعید نے بھی یہ کہہ دیا میرے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی پروگرام میں کہا کہ انہوں نے غلط کیا. لیکن جو مراد سعید نے کیا، مکہ مارا یا انہوں نے فزیکل اسالٹ کیا، وہ ہماری پارلیمنٹ میں کئی دفعہ ہو چکا ہے. ماضی قریب میں بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے. ہماری تو جو مشرقی پاکستان کی جو اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر تھے شاہد علی خان صاحب، ان کو تو کرسی صدارت پہ کرسی مار کے قتل کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے تو مکہ مارا ہے، وہ بھی غلط تھا، مکہ مارنا بھی غلط ہے. لیکن جو جاوید لطیف نے کیا ہے یہ ریئیکشن نہیں ہے، یہ گھٹیا پن ہے، یہ بغیرتی ہے، یہ جہالت ہے. وہ بار بار یہ کہتا ہے، میرے پروگرام میں بھی اس نے کہا اور بھی جگہ جگہ کہا، یہ مراد سعید جو ہے یہ میرے بیٹوں کی جگہ پہ ہے، میں اس کی باپ کی عمر کا ہوں. تو اگر وہ تمہارے بیٹے کی عمر کا ہے تو تم نے اپنے بیٹے کی جو بہنیں ہیں جو تمہاری بیٹیوں کی ہیں عمر کی ہیں ان کے بارے میں جو بات کیا ہے وہ تم جیسے باپ کی عمر کے کسی شخص کو زیب دیتی ہے؟ طارق متین صاحب، یہ جو بات کی ہے نا جاوید لطیف نے، یہ نہ ریئیکشن ہے اور نہ ہی اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. بلکہ کل تو ان صاحب نے یہ بھی کہا ہے، سعد رفیق صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے اسمبلی کے باہر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے جو الزام لگایا ہے اس کے صحیح یا غلط ہونے کی میں بحث میں نہیں جاتا، لیکن مجھ سے غلطی ہوگی. یعنی کہ آپ اس طرح کی گول مول باتیں کر کے تو آپ کسی کی جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، آپ ان کی عزت اچھالنے کی جو پالیسی پہ آپ عمل پیرا ہیں، تو یہ جو ہے نا مسلم لیگ نون کا ایک نہیں، یہ ان کے کئی لیڈر جو ہیں، یہ ان کی یہ اصلیت یہ ہے. میں نے ابھی رانا ثناء اللہ صاحب سے، حامد صاحب قطع کلامی کی معذرت، میں نے ابھی ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا جسے آپ ریئیکشن اور غصے میں دیا گیا رد عمل قرار دے رہے ہیں، وہ غصے میں نہیں، وہ ویل تھاٹ آؤٹ لگ رہا ہے. کیونکہ انہوں نے 2 سے 3 بار کہا میں کہنا نہیں چاہتا، مجھے کہنا نہیں چاہیے، میں نے سنا ہے، میں کہنا نہیں چاہوں گا، بات مناسب نہیں ہے. میں نے کہا ان تمام الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جو رقیق حملہ انہوں نے کیا وہ ویل تھاٹ آؤٹ لگ رہا ہے، وہ ریئیکشن، غصے میں دیا گیا ریئیکشن نہیں لگ رہا. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ پھر جب ایک فیڈرل منسٹر نے جاوید لطیف کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر دی اور ان کو ڈیفینڈ کیا تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا. دیکھیے آج میں لاہور میں تھا اور جامعہ نعیمیہ لاہور میں سیمینار تھا، تو وہاں پہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں تقریر کرتے ہوئے وزیر اعظم کو یہ کہا کہ آپ کی پارٹی کے ایم این اے نے جس قسم کی بات کی ہے، جو الزامات لگائے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسی گفتگو کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا اور آپ کو اپنے ایم این اے کے خلاف تادیبی کارروائی کرنی چاہیے. تو پہلے جو مراد سعید نے کیا تھا تو مراد سعید اس پہ کافی ڈیفینسو تھا اور ہم سب اس کی مذمت کر رہے تھے. لیکن جو ہے آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں حملہ کر دینا، مکہ مار دینا، گولی مار دینا، اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی لوگوں کو. لیکن گالی نکالنا اور وہ بھی کسی کے گھر کی عورتوں کو گالی نکالنا جو ہے، الزام لگا دینا، اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو آج تو وزیر اعظم سے پاکستان کے ایک سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے پبلکلی مطالبہ کر دیا ہے، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم صاحب، کہا ہے کہ اپنے ایم این اے کے خلاف تادیبی کارروائی کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کو جاوید لطیف کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. اور جاوید لطیف نے جو الزام لگایا ہے وہ الزام صرف مراد سعید کی 2 بہنوں پہ نہیں لگایا، عمران خان صاحب کے کردار پر بھی حملہ کیا ہے اور اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے. تو اب آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت جو جاوید لطیف صاحب ہیں ان کو اپنے الزام کو ثابت کرنا ہے. معافی پہ بات نہیں چلے گی، ان کے خلاف ریفرنس فائل ہونا. اجازت دیجیے گا.